بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات حج یا حج لرننگز پر جو کتاب ہے وہ پوری ہم نے اس پہ نیٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، وہاں سے کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کا اب یہ تعلیمات حج سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے مطالبات حج۔ مطالبات حج 8 ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے خالص اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خالص اس کی رضا کے لیے یہ مطالبہ حج کا ہونا چاہیے۔ حج کا ایک اہم مقصد اللہ رب العزت کا اپنے بندوں میں اپنے لیے محبت اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، یعنی بندہ سر تسلیم کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو یہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نیت اس بات کی کرنی چاہیے۔ حج مبرور یا حج قبول یا مقبول ہوگا انشاءاللہ اگر خالص اللہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ بندوں کی طرف سے پوری طرح آداب بندگی کے اظہار سے دلی مسرت اور قلبی سکون میں یسر آتا ہے، روح سرشار رہتی ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے مقصد تقویٰ ہو تاکہ بقیہ زندگی اطمینان سے گزار سکے۔ حج مقبول انسان کو گناہ یعنی حاجی کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ نوزائیدہ بچہ، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا مطالبہ ہے جذبہ اخوت و محبت۔ مسلمانوں میں عالمی برادری بھائی چارے کے فروغ بھی مقاصد حج میں شامل ہے۔ یہ اسلام کا پیغام رن سکون دنیا کو ملے گا، اسلامی تعلیمات کا احیاء ہوگا حج سے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ چوتھا مطالبہ تجدید عہد ہے، یعنی وعدہ کو پورا کرنا۔ تلبیہ کیا ہے؟ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عہد نامہ ہے۔ عہد ہمیشہ آغاز ہوتا ہے، اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ یہ حج کا معاملہ ہے۔ حج کے دوران انسان جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے وہ خدا سے ایک مقدس عہد کر کے واپس آتا ہے، معاہدہ کر کے واپس آتا ہے۔ حج عہد نامہ ایک تاریخ اور عمل کو دہرانے کا نام ہے۔ وہ اعادہ ہے ایام حج میں علامتی مناسک کی صورت میں درج کی اور حج کے بعد حقیقی زندگی میں منصوبہ بند عمل کی شکل میں۔ اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے حج میں کیا، جو وعدہ کیا، وہ ہم دوسری زندگی میں اپنی بقایا زندگی میں جا کے پورا کریں گے۔ اور عہد ہمیشہ آغاز ہوتا ہے، جیسے کہا گیا ہے، اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ یہی حج کا معاملہ ہے۔ حج کے دوران انسان اللہ سے جو وعدہ کرتا ہے وہ خدا اسے ایک مقدس پاکیزہ وعدہ یا عہد کر کے واپس آتا ہے۔ اس عہد نامے کا یہ بربلا تقاضا ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہے کہ واپس آنے کے بعد مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ حالات اور اپنے صلاحیت کے مطابق اعتبار سے وہ کام کرتا رہے جس کا وہ اپنے رب سے عہد کر کے یا وعدہ کر کے آیا ہے۔ اس کا پانچواں مطالبہ ہے، حج کا پانچواں مطالبہ، یہ چوتھا مطالبہ ہم نے بیان کیا تھا، تجدید عہد ہے، اور پانچواں مطالبہ اس کا ہے تمام ارکان اسلام کی یکجائی کا مظہر ہے، یہ بھی اس کا مطالبہ ہے۔ حج ذکر الہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ مالی و جسمانی جہاد اور ہجرت کو شامل ہے۔ اگر حج میں یہ اعمال شامل حال نہ ہوئے تو کیا ایسا حج قبولیت کی مدارج طے کر سکتا ہے؟ یہ خود حج کو اپنے سوال پوچھنا چاہیے۔ دیکھیے، حج وہ مکمل عبادت ہے جو اسلام کی جملہ اہم عبادتوں کو شامل ہے۔ اس اہم عبادت کو اس کے تمام تر تقاضوں سمیت ادا کیے جانے سے ہر پہلو سے فائدہ کا ہونا اظہر من الشمس ہے، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کا چھٹا مطالبہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی حتی المقدور اپنی عبادت کر سکے حج کے دوران۔ یہ مطالبہ ہے حاجیوں سے، آپ کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو عبادت میں جیت ڈالنے والی سہولت سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں حاجیوں سے بات کر رہا ہوں، جب حاجی حج پہ جاتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو صرف اپنا نہیں دیکھنا چاہیے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اکوموڈیٹ یا اس کو سہولت میسر کرانی چاہیے۔
یہ ایک عمل ہوگا جو ہر اعتبار سے سراہے جانے کے لائق ہے۔ دکم پیل سے بچنا عقل مندی ہی نہیں بلکہ حج میں اسلام کا مطلوب بھی ہے۔ ساتواں مطالبہ ایک نظر اعمال حج کے محصل پر بھی ہے، یہ بھی اسلام مطالبہ حج کا ہے۔ تلبیہ، طواف، سعی، وقوف عرفات، قیام مزدلفہ، رمی جمار یعنی ستاروں کو ککڑیاں مارنا، قربانی کرنا، حلق و قصر، ایام یعنی بال مڑوانا، حجامت کرانا، یا ایام تشریق جو 5 دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے، طواف زیارہ اور طواف افتتاح، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ان سب کا یعنی ان سب کو اعمال کو ان مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے انجام دینا۔ حج کے دوران کیے جانے والے تمام کام اور عبادت ایسی ہیں کہ ان کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں کو سامنے رکھ کر اور اپنی زندگی کے روز و شب کو ذہن میں لا کر سمجھا جائے اور آئندہ کی زندگی ان عبادات میں کیے گئے وعدوں اور مقاصد کی روشنی میں وعدوں اور مقاصد کی روشنی میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے اور مشوق کے بعد مقاصد کی روشنی میں کرنے کا عزم صمیم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور عنایت کی درخواست اور امید کی جائے۔ یہ بھی اعمال حج کا ایک مطالبہ ہے۔ 7واں مطالبہ 8واں مطالبہ ہے دعوتی ادارہ۔ عملی حج عدم جارحیت، زندہ عمل کو خود فراموشی اور پابند زندگی گزارنے کا ایک عملی ادارہ ہے۔ حج کا جو عمل ہے یہ انسان کو ایک ایسی تربیت فراہم کرتا ہے کہ جو پوری زندگی یعنی حج کے ماں بعد زندگی کے لیے اس کے لیے ایک بطور دعوت ادارہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی حاجی کو حج کی تعلیمات اور اعمال کی جھلک اس کی زندگی میں نہ آئے، یعنی حج کرنے کے بعد نظر نہ آئے، تو اس کا حج مبرور نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے حج پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کیوں کر ہوا ہے، کیا کمی رہ گئی تھی۔ اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اصلاح احوال کی فکر کرے۔ اگر اس نے حرام مال سے حج کیا ہے تو آئندہ اسے حرام کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو یہ سلسلہ جاری ظلم کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جھوٹ، مکر و فریب، دھوکے کو ترک کر دینا چاہیے۔ عمدہ اخلاق کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے کہ حج کا مطلوب و مقصود ہے۔ اگر یہ چیزیں حج کے مطالبات پورے کر لیے تو انشاءاللہ اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ حج مقبول ہوگا، حج مبرور ہوگا۔ تو حجاج کو ان مطالبات کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔